السلام علیکم. میں اس وقت لاہور سے بول رہی ہوں اور میں بیسیکلی بہاولپور کی رہنے والی ہوں. اور آج یہ پیغام سب کے سن کے میں نے سوچا کہ میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں بولوں، میں اپنا میسیج سب تک پہنچاؤں، کیونکہ میں جھوٹ نہیں بول رہی. نیک مہینہ ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، اور میں سچ بول رہی ہوں. یہ جو بھی دعا زہرا کیس کے حوالے سے جو باتیں سب سامنے آ رہی ہیں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. میں بہاولپور کی رہنے والی ہوں. مجھے بھی کسی پولیس والے نے ٹریپ کیا آج سے 8-9 مہینے 10 مہینے پہلے، اور مجھے فون پہ ٹریپ کیا گیا. ٹریپ کرنے کے بعد مجھے لاہور بلایا گیا. میں ایسے سمجھے اسی سوچ میں تھی جیسے بہلا پھسلا کے بلایا جاتا ہے. مجھے بھی بہلا پھسلا کے لاہور بلایا گیا، اور میرے ساتھ بھی جعلی نکاح کیا گیا. اور جعلی نکاح کرنے کے بعد مجھے ایک جگہ رکھا گیا 2 سے 3 دن کے لیے. اور اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ جو لڑکا جس نے میرے ساتھ نکاح کیا یا جو بھی ہے، میں نے ان کی باتیں سنی، ان کے دوست کے ساتھ باتیں سنی کہ کچھ دن اس کو رکھنا ہے، اس کے بعد اس کو جو ہے مطلب جو بھی ان کی باتیں تھی. میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہی ہوں، میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. میں چاہتی ہوں کہ اللہ نہ کرے کسی اور کی بیٹی کے ساتھ یہ سب ہو. تو ان کا واقعی گینگ ہے، لڑکیوں کو ایسا ہی کرتے ہیں. میرے ساتھ ہوا ہے، میں سچ بول رہی ہوں. میں کہتی ہوں کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ہو، کسی اور کی بہن کے ساتھ ہو. میں یہ سارا کچھ دیکھتی ہوں، سنتی ہوں سوشل میڈیا پہ، مجھے اپنا وقت یاد آتا ہے. اور آج تقریباً مجھے 10 مہینے ہو گئے ہیں میں یہاں لاہور میں ہوں. میں گھر نہیں جا سکتی کیونکہ میرا سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. میں واپس نہیں جا سکتی. میں یہاں لاہور میں ہوں اور کسی جگہ رہ رہی ہوں، اور وہاں سے اللہ پاک نے مجھے بچا لیا. میں اللہ تعالیٰ کا جتنا احسان مانوں تھوڑا ہے کہ اللہ نے مجھے ان درندوں سے بچا لیا. اور مجھے پتا چلا کہ میرا نکاح جو ہے وہ جعلی ہوا ہے. کوئی میرا اس کے ساتھ نکاح نہیں تھا، اور ان کا پلان تھا. لڑکیاں بھی تھی، پولیس کا آدمی ہے ساتھ، ایک لڑکی بھی ان کے ساتھ ملوث تھی، اور بھی لڑکیاں تھی. ان کا گینگ تھا، انہوں نے آگے سیل کرنا تھا لڑکیوں کو. اور مجھ سے پہلے انہوں نے تقریباً 16 لڑکیوں کو وہ لوگ ایسے کر چکے تھے. 16 لڑکیوں، اور میرا نمبر 17واں تھا. تو بس اللہ پاک نے مجھے بچانا تھا ان درندوں سے. تو کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ برے لوگ ہوتے ہیں اور وہیں سے اچھے لوگ بھی وہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں. تو جہاں پہ 10 لوگ وہ لوگ برے تھے، وہاں ایک انسان اچھا بھی تھا جنہوں نے میری ہیلپ کی، مجھے نکالا وہاں سے. اور ایسے سمجھیں کہ ایک درندے کا شکار میں ہو چکی. مجھے آگے ہزاروں درندوں سے خدا نے بچا لیا. یہ سمجھی کہ یہ میرا شوہر ہے، نکاح ہوا ہے، لیکن وہ نیچ انسان. میں تو یہ کہتی ہوں کہ جو کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اس بندے کو تب تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جو کچھ اس نے کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا اس کا بدلہ اپنی بہن، بیٹی، ماں، بیوی، ان کو اپنی آنکھوں سے جب تک نہیں دیکھے گا اس کو خدا موت نہیں دے گا. اور میں اب مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا. میں یہ کہتی ہوں خدا کے لیے، مجھے اپنی معزز عدالت سے، مجھے اپنے پاکستان کے سسٹم، اپنی پولیس والوں کو، سب ان کو میں کہتی ہوں یہ جاگیں، یہ اس پہ کام کریں، اس مافیے کو، اس کرائم کو ختم کریں. یہ بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں. خدا کے لیے 2000 کو ایسے نہ چھوڑا جائے، جو بھی ہے ان کو ایسے نہ چھوڑا جائے. میرے ساتھ ہوا ہے، میں بول رہی ہوں، میں بتا رہی ہوں کہ بچا لیں. یہ بچوں نے جو بھی قدم اٹھایا ہے، یہ تو ظاہر ہے ساری دنیا کو ہی پتہ ہے کہ یہ غلط ہے. لیکن میں اپنی معزز عدالت سے میری ایک بات یہ ہے کہ جب سے میں نے یہ فیصلہ سنا ہے کہ معزز عدالت جو ہے ہمارے جج صاحبان، انہوں نے بچوں کو ان کا جو بھی ہے بیانات ان کے لے کے ان کو جانے دی ہے، تو میں یہ کہوں گی کہ یہ ان کا جو سٹیپ ہے نا، ان کو ایسا نہیں اٹھانا چاہیے تھا. بے شک انہوں نے اپنے طور پہ انویسٹیگیشن کی ہوگی تبھی ان کو جانے کے لیے کہا. لیکن میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گی سب سے، جو بھی بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جو کوئی سن رہا ہے میرا پیغام، میں ان سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں، سب کی بیٹی ہیں، بہنیں ہیں. اللہ پاک نے
بیٹیاں سب کو دی ہیں، ان کی حفاظت کہاں ہے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں. دعا زہرا کے ماں باپ کو دیکھیں، کچھ اسی دن جو بچی نمرہ گئی اس کے والدین کو دیکھیں، وہ کتنے رو رہے ہیں. سب سے پہلے میں جس چیز پہ میں بولنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جب دعا زہرا کے والدین ان کے تمام ڈاکومنٹس وہ دکھا رہے ہیں کہ بچی اتنے سال کی ہے، سب کچھ وہ دکھا رہے ہیں، ان کے پاس سارے ایویڈنس ہیں، تو جج صاحبان انہوں نے انویسٹیگیشن کیوں نہیں کی؟ صرف اس لیے کہ چھوٹے بچوں نے نکاح کر لیا اور بس ان کی اتنی فارمیلٹی ہے بس، تو صرف یہ کہ نکاح کر لیا اور ان کو جانے دیا. نہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کو ڈیپلی، میں اب بھی کہتی ہوں، وقت نہیں گزرا، بچی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو میں نے جب ان کے بیانات سنے، جو بچی بول رہی ہے بچی کا چہرہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا، جو بچہ بول رہا ہے اس کا چہرہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا، ان کے اندر کچھ ہے، ان کے چہروں پہ کچھ ہے. میں اپنے معزز عدالت سے، اپنے پاکستان کے تمام سسٹم سب سے میری یہ گزارش ہے کہ خدا را آپ اس کیس کو ایسے لائٹلی مت لیں. خدا کے لیے ابھی بھی وقت ہے. بچی کو ڈیپلی انویسٹیگیشن کر کے یا تو اس کو دارالمان میں رکھا جائے یا پھر چائلڈ پروٹیکشن کے جو بھی ادارے بنے ہوئے ہیں کافی سارے، بچی کو وہاں رکھا جائے، کچھ عرصے کے لیے ان کے حوالے نہ کیا جائے. میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ کوئی مافیا ہے، یہ کوئی گینگ ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ بچوں کو ٹریپ کیا گیا، دونوں بچوں کو پھنسایا گیا ہے. اور میں یہی کہتی ہوں کہ اتنی آسانی سے ان کو نہیں جانے دینا چاہیے تھا. چند سوال کر کے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بالکل بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے. ان کے ماں باپ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں. ماں باپ کا کیا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ وہ سب کچھ دکھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ خدا را اس کیس کو ایسے نہ لے. میرا خود دل کانپ رہا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے، سن کے، آئے دن یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور ایک بات اور میں کہنا چاہوں گی کہ اگر جس طریقے سے یہ بچے گھروں سے نکل کے نکاح کر رہے ہیں اور اس چیز کو مطلب وہ اپنی مرضی سے نکاح کر رہے ہیں اور ان کو ایسے جانے دیا جا رہا ہے، یہ تو ایسے سمجھیں کہ باقی بچوں کے لیے ایک راستہ بن رہا ہے، ان کے دلوں سے خوف نکل رہا ہے. وہ آئے دن کچھ نہ کچھ سننے کو مل رہا ہوتا ہے. اس طرح تو سارے بچے گھروں سے نکل جائیں گے، تو ایک غلط راستہ ہے نا. ماں باپ کی مرضی کے بغیر چھوڑی شادی کرنا، نکاح کرنا یا چھوٹی ایج میں یہ ایک راستہ نکل پڑا ہے، تو یہ غلط ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. ان کو کچھ کریں کہ بچوں کو ڈر ہو، خوف ہو. ایسا سٹیپ اٹھانے سے پہلے وہ سوچیں. تو ان کو پتا ہے کہ ہم نے نکاح کرنا، عدالت میں جانا، عدالت ہمارا بیان لے کے ہمیں چھوڑ دیں گی، بس نیور. ایسا نہیں ہونا چاہیے. خدا کے لیے اس سسٹم کو بدلیں، بچیوں کی زندگی کا سوال ہے، بچوں کی زندگی کا سوال ہے، ان کی عزت کا سوال ہے. چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے کیا ذمہ داریاں پوری کرنی ہے؟ 6 مہینے بھی یہ رشتہ نہیں چل سکتا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آئے دن جو ایسے کیسز ہمیں سننے کو دیکھنے کو مل رہے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے اپنے ملک کی حکومت سے میں یہ اپیل کرتی ہوں، میں یہ ان سے درخواست کر رہی ہوں کہ خدا کے لیے کوئی ایسا قانون پاس کیا جائے، کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ جس سے یہ جو بچے گھروں سے نکل کے بھاگ کے نکاح کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں جو کہ چند دن چند مہینے چل سکتی ہیں، تو اس کی روک تھام کی جائے. کوئی ایسا قانون پاس کیا جائے، کوئی ایسا قانون بنایا جائے جس سے بچوں میں ڈر ہو، کچھ لیمٹس ہوں، کچھ ایسا ہو کہ بچے یہ قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچیں. ہم اپنے مقدس رشتوں کو پامال کر کے ایک انجان انسان کی خاطر جب یہ سب کچھ کر لیتے ہیں، ہم اپنے مقدس رشتوں کو پامال کر دیتے ہیں، ہم سب کچھ ختم کر دیتے ہیں. ایسے سمجھیں یہ سوشل میڈیا گیمز وغیرہ، یہ ٹین ایجز بچے جو ایسے برباد ہو رہے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اس پہ تھوڑا کنٹرول کیا جائے کہ یہ جو بچے اتنا قدم اٹھا رہے ہیں، یہ سٹیپ اٹھا رہے ہیں، یہ اٹھانے سے پہلے وہ سوچیں، کچھ ایسا کریں کہ یہ سسٹم اس کو بدلیں. ایسا نہ ہو، بچے یہ قدم اٹھانے سے پہلے کچھ سوچیں. اور میں اپنے جو ہمارے حکومتی حملات ہیں، میں جس طریقے سے انہوں نے اس دعا زہرا کیس کے اوپر کام کیا، میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے دن رات ایک کر کے انہوں نے اس کیس پہ کام کیا.
FIA کی ٹیم سب ہر کوئی انہوں نے اس پہ کام کیا کچھ ایسا، اور وہ کوئی حکومت کوئی ایسا نظام بنائے. اب میں یہ کہتی ہوں کہ یہ کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، خاموش نہیں رہنا چاہیے، ہم سب ایک آواز بنے، کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے جس پہ اس کی روک تھام کی جائے. خدا کے لیے کچھ ایسا کیا جائے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیا سلیم میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی. اللہ نے مجھے اپنے مقصد میں کامیابی دے دی، کیونکہ اب وہ لوگ سامنے آنے لگ گئے ہیں جن کو ٹریپ کیا گیا، جن بچیوں کو، جن خواتین کو. یہ میری بہن ہیں، ان کا مجھے آڈیو میسیج آیا، وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے. اس کے پیچھے جو ہے نا، ہم لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ ہر گھر میں بچی ہے، سب کی عزت جو ہے وہ سانجھی ہوتی ہے. یہ والدین اللہ ان کی بچیوں کو محفوظ رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، لیکن یہ پیغامات سنیں، یہ بہت ضروری ہیں. اور وہ بچیاں بھی سنیں جو کسی بھی حوالے سے محبت میں کے چکر میں آتی ہیں، اپنے والدین کو چھوڑ دیتی ہیں اور گھروں سے باہر نکل جاتی ہیں. کچھ لوگ ناراض ہو رہے ہیں کہ شاید کسی خاص شہر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے. پوری دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. تو اگر ہم کسی برے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پوری کمیونٹی ایسی ہے. اسلام آباد میں بھی اچھے لوگ ہیں، برے بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں، لاہور میں، حیدرآباد میں، پوری دنیا میں یہ ایک نظام ہے. تو آپ لوگ برا نہ منایا کریں. اگر کسی شہر کا ہم نام لیتے ہیں، لازمی سی بات ہے سب لوگ ایسے تو نہیں ہوتے. تو بیچ میں جو 10% یا 20% ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے گن ڈالا ہوا ہے، جن کی وجہ سے وہ شہر بدنام ہو جاتا ہے، وہ ملک بدنام ہو جاتا ہے. ہم ان کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میرے پاس بہت آڈیوز آ گئی ہیں اور مجھے بھی یقین نہیں تھا کہ لوگ اتنے اندر سے یقین کریں. مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا. مسقط سے بھی میسیج آ رہے ہیں مجھے، USA سے، جرمنی سے. جتنے میسیجز ہیں میں سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ. ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہماری مدد کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ اعلیٰ حکام تک ہماری یہ تمام چیزیں پہنچیں کہ گھر میں جو ایک عزت ہے اس کو کیسے پامال کر دیا جاتا ہے 1 سیکنڈ کے اندر. آپ ان والدین کے متعلق سوچیں جن کی بچی ایسے گئی ہے، اس کو ٹریپ کیا گیا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.